السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ زمانے میں جو حالات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وائرس کی وجہ سے جس قدر لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد علماء اکرام کی ہے۔ اس کثرت سے شاید آپ حضرات بھی اور اس کم عمری میں مختصر زندگی میں ہم نے بھی نہیں دیکھا کہ آئے دن علماء کے دنیا سے رخصت ہونے کی خبریں جس کثرت سے دیکھی اور سنی جا رہی ہیں، اس سے پہلے اپنی زندگی میں اس قدر نہ سنا گیا نہ دیکھا گیا۔ کہیں تو ایسا بھی ہوا کہ گجرات میں صرف ایک رات میں 6 علماء کا انتقال ہوا۔ ہر روز 2-3 علماء کے انتقال کی خبریں آ رہی ہیں۔ علماء کا اس طرح رخصت ہو جانا ہمارے لیے یہ جو وائرس چل رہا ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے۔ وائرس کی وجہ سے اگر کوئی دنیا سے جا رہا ہو تو صرف جسمانی اعتبار سے ہمیں نقصان ہوگا، دنیاوی اعتبار سے ہمیں نقصان ہوگا، لیکن علماء ہمارے جو روحانی اور دینی اعتبار سے رہبر ہوتے ہیں، ہماری آخرت بنانے کے لیے، ہمیں دین سکھانے کے لیے انبیاء کے وارث اور نائب ہوتے ہیں، ان کا دنیا سے رخصت ہو جانا کہا گیا موت العالمی موت العالمی، ایک عالم کا دنیا سے اڑ جانا ایک عالم کا فنا ہو جانا ہے۔ ایک گھر سے ایک شخص کے انتقال ہونے سے ایک عورت بیوہ ہوگی، چند بچے یتیم بنیں گے، لیکن ایک عالم کے دنیا سے رخصت ہونے سے وہ خلا پھر کوئی اور دوسرا پر نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی وہ محنتیں، اس کی وہ سوچ، اس کی وہ فکر کوئی دوسرا شخص اس کا بدل نہیں بن سکتا ہے۔ کسی عالم دین نے کہا ہے کہ جس طرح نبی کی صحبت میں رہ کر صحابہ نے ایمان کو تازہ کیا اور ان کے دلوں کو نورانیت ملی ہے، ایسے ہی علماء کی صحبت میں رہ کر عظمت اور احترام کے ساتھ ان سے پیش آؤ گے تو ہماری ایمان میں تازگی اور نمازوں میں جلا پیدا ہوگا۔ جس امام کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں، جس محلے کے امام کے پیچھے، جس مسجد میں ہم مقتدی بنتے ہیں، اس امام کی عظمت ہمارے دل میں ہو، اس امام کا احترام ہمارے دل میں ہو۔ کہیں کسی اور ملک میں، کسی اور شہر میں رہنے والے، یوں تو دنیا میں جتنے قرآن مجید چھپے ہیں ان سب کا احترام ہونا چاہیے، لیکن ہمیں فائدہ اسی قرآن سے ہوتا ہے جو ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ہمیں پڑھنا وہی قرآن ہے جو ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ سچا اور یقین اور احترام تو ساری دنیا کے قرآنوں پر ہمیں کرنا ہے، ایسے ہی ساری دنیا کے علماء کا احترام اور عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، لیکن استفادہ جو ہمیں ہوگا اس عالم سے ہوگا جو ہمارے قریب ہے، جو ہمارے محلے میں ہے، جو ہمارا امام ہے۔ جسمانی اعتبار سے جس سے ہم قریب ہیں، اس سے دلی اعتبار سے بھی قریب ہونے کی کوشش کریں۔ مردہ پرست قوم نہ بنے کہ جب تک زندہ ہیں تو منہ دیکھنے بھی تیار نہیں ہیں، اور جب انتقال ہو جائے تو کندھا دینے آ رہے ہیں، اٹھانے آ رہے ہیں، سہارا دینے آ رہے ہیں۔ مردہ پرست قوم جب تک زندہ ہیں تو عیب جوئی، ان کا کیچڑ اچھالنا، پگڑیاں اچھالنا، بے عزتی کرنا، غیبت کرنا، توہین و تحقیر کرنا۔ آج ہی کسی نے واٹس ایپ پہ ایک مضمون بھیجا جس میں لکھا تھا کہ امام کے لیے یہ شرائط ہیں فلاں مسجد کے، 13 شرائط اس نے لکھے ہیں۔ کیسی غلیظ اور گندی سوچ معلوم ہوتی ہے کہ ایک امام کو ایسے شرائط کے ساتھ لینے کی بات کر رہے ہیں، وہ ہم سنا بھی نہیں سکتے ہیں۔ یوں معلوم ہو رہا کہ وہ مسجد کا امام نہیں چاہ رہے ہیں بلکہ اپنے گھر کا غلام چاہ رہے ہیں۔ ایسے شرائط اس کے ساتھ، ایسی تنگیاں ایک امام کے متعلق تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسی پابندی اس کے ذمے کہ سسرال جانے پر بھی ایک وقت کی نماز کی رخصت پڑھنے کی تو نہیں، اسے جہاں بھی وہ نماز تو پڑھنا ہی ہے، پڑھانے کی جو رخصت ملنی تھی وہ بھی نہ ملنے پر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے بیچارہ دیہات سے جلدی نکلا۔ فوار تھا، شبنم تھی، اندھیرا تھا، نظر نہیں آیا، سامنے لاری کھڑی ہوئی تھی، ٹکرا گیا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ کیسے ظالمانہ حرکتیں ہم اپنے اماموں کے ساتھ، انبیاء کے وارثین کے ساتھ، جب تک زندہ ہیں ان کی مجلس میں حاضری نہیں، ان سے استفادہ نہیں، ان کا احترام نہیں، ان کی خدمت میں ہدیے نہیں، اور ان کی دعائیں لینا نہیں، ان کی ضرورتوں میں ساتھ دینا نہیں ہے۔ انتقال ہونے کے بعد اب تعریف کے گن گا رہے ہیں، ولی بول رہے ہیں، فلاں کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی ہماری نفسانیت ہے، یہ بھی سمجھ لیں
کہ زندہ عالم کی تعریف گوارا نہیں ہے، جب وہ عالم مر جائے تو تعریف کے جو پل باندھے جا رہے ہیں یہ ہمارا اخلاص نہیں ہے، یہ ہماری نفسانیت ہے۔ کیسے نفسانیت ہے؟ یعنی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جب تک وہ زندہ ہے تو میرے مقابل کا ہے، چاہے وہ کتنی بھی بڑی عمر کا ہو، محدث ہو، شیخ الحدیث ہو، فلاں ہو، تو اس کی شان میں جو چاہے ہم بول سکتے ہیں، چونکہ میں اسے اپنی ٹکر کا سمجھ رہا ہوں۔ اور جب وہ نہیں ہے دنیا میں تو اپنے ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے، اب میں ہی ہوں، تو اب وہ نفسانیت کیا کر رہی ہے؟ اخلاص بن کے دکھ رہی ہے، اب اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اگر یہی خلوص تھا تو پھر زندگی میں اس کی تعریف کیوں نہیں کی گئی؟ یہی اگر اس کے اندر اس کی خیرخواہی اور بھلائی تھی، اس کے حق میں آپ اچھے تھے، محسن تھے، خیرخواہ تھے، مخلص تھے، تو پھر اس کی زندگی میں تعریف کیوں نہیں کی گئی؟ اس کی مجلس میں حاضری کیوں نہیں دی گئی؟ مردہ پرست قوم ہے کہ مرنے پر ہی ولی مانتے ہیں، زندگی میں ولی ماننے اور نیک سمجھنے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے۔ 10 نیکیاں عالم سے دیکھیں اور ایک غلطی دیکھ لیں تو وہ ایک غلطی سارے نیکیوں پر بھاری ہو جائے گی۔